بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور جاہلیت میں دستور یہ تھا کہ جب میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی اور خاوند غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو یوں کہہ دیتا، انتی علیہ کا ظہری امی، تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو اسے دائمی طلاق سمجھا جاتا تھا، جس کے بعد دونوں میاں بیوی کے ساتھ رہنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی تھی۔ عروہ بن زبیر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کی سماعت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ بے شک میں خولہ بنت ثعلبہ کی بات سن رہی تھی، لیکن کچھ باتیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، یا رسول اللہ، میرا خاوند میری جوانی کھا گیا، میرے پیٹ نے اس کے لیے اولاد جنی، اب جب میں ضعیف ہوئی اور اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی تو اس نے مجھ سے زہار کر لیا، اے اللہ میں اپنا شکوہ تجھ سے کرتی ہوں۔ پھر وہ یہی کہتی رہی یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام یہ آیات لے کر اترے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، آخر تک، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میرے پاس اس مسئلے کو کوئی حل نہیں، کیونکہ وحی نہیں آئی تھی ابھی، تو وہ اور شدت کے ساتھ اپنی بات بیان کرتی تھی اور اپنے مسائل کا ذکر کرتی تھی۔ جیسے عام طور پر ایسے جب کسی عورت کو طلاق ہوتی ہے یا شوہر طلاق کی دھمکی دیتا ہے یا اشارے کنائے میں طلاق دے دیتا ہے، تو اس عورت کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے، اور اس کو اپنے بچوں کا بھی خیال ہوتا ہے، اپنے شوہر کا بھی خیال ہوتا ہے، اپنے گھر کا، ایک ہرا بھرا گھر وہ لٹ جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ خاتون بھی یہ کہہ رہی تھی کہ اگر میں اپنے بچوں کو شوہر کے حوالے کر دوں تو وہ ضائع ہو جائیں گے، اور اگر وہ میرے پاس آئیں تو وہ بھوکے مر جائیں گے، یعنی میرے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو ان بچوں کا کیا ہوگا، اس گھر کا کیا ہوگا، میں نے اپنی جوانی یہاں قربان کر دی ہے۔ یعنی شوہر کے غصے کی حالت میں اس طرح کے الفاظ نے دنیا بدل دی ہے، تو اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ فعیل کے وزن پر ہے اللہ تعالیٰ کی دونوں صفات، ٹھیک ہے، اور فعیل کا وزن جو ہوتا ہے مبالغہ کا وزن ہوتا ہے، بہت زیادہ کے معنوں میں آتا ہے، ٹھیک۔ اور سمیع کا لفظ جو ہے یہ سمع سے نکلا ہے، اور سمع جو ہے اس میں دو چیزیں پائی جاتی، ایک ہوتا ہے محض آوازیں سننا، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے باتوں کا مفہوم بھی سمجھنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آواز بھی سن رہے تھے اور معنی بھی سمجھ رہے تھے، بات کو بھی سمجھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ ہے جیسے اوپر گزرا نا، قد سمع اللہ، اللہ نے تحقیق سن لی، تو اس کا مطلب صرف سننا نہیں کہ ہاں بس سن لی، بلکہ سن کے جواب دینا بھی۔ تو ایک تیسرا معنی بھی کہ ایسی سماعت جس میں مانگی ہوئی چیز دے دی جائے۔ تو سم میں کون سی تین چیزیں آ گئی؟ آواز کا سننا، سمجھ کر سننا، اور جواب دینا، یس، مانگی ہوئی چیز عطا کر دینا۔ جب ہم کہتے ہیں نا سمع اللہ لمن حمدہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی جو ہم مانگ رہے ہیں اس کو عطا بھی کر دیں، یعنی اللہم اجب وآت من حمدک، یعنی جو تیری تعریف کرتا ہے اس کی دعا سن لے، ٹھیک ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ کوئی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے سن لیا، وہ تو سن لیا، وہ تو سنتا ہی ہے، لیکن سننے کے ساتھ وہ جواب بھی دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس طرح سنتا ہے کہ پوشیدہ سے پوشیدہ بات بھی سن لیتا ہے۔ نجوہ کا ذکر اسی صورت میں کیوں آیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت سمع کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ تو سرگوشیوں کو بھی سنتا ہے، کوئی اونچا بولے، دھیما بولے، باتیں کرے، خاموش رہے، اس کے لیے سب برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفت ہے یہ صفت کمال ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں۔ اچھا، ہم جب سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آدھی بات کسی کی سنتے ہیں، آدھے اپنے گمان ساتھ میں لا لیتے ہیں، اور وہ کہتا کچھ اور ہے، ہم جواب کچھ اور دے رہے ہوتے ہیں، سمجھتے کچھ اور ہے، یعنی کہنے والے کی بات پوری طرح ہم نہیں سمجھتے۔ بہت دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے، اس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، وہ اظہار کے لیے صحیح لفظ نہیں پاتا، تو ہم ایزمپشنز کے بنیاد پر، گمان کی بنیاد پر بات کو کچھ سے کچھ بنا کر کچھ اور ہی نتیجہ نکال بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی ساری چیزوں سے پاک ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے سمیع کا لفظ بولتے ہیں تو یاد رکھیے اس کی سماعت تمام آوازوں کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی کائنات میں کسی بھی وقت کوئی بھی جو آواز اٹھتی ہے، ذرا سوچئے، احاطہ کیجیے اب اس کا،
انسان کی آواز ہو، کسی پرندے کی آواز ہو، کسی جانور کی آواز ہو، کسی برتن کا شور ہو، کسی ٹریفک کا شور ہو، ستاروں کے اندر کوئی موومنٹ ہو، یعنی کہیں پر بھی کوئی آواز ہو، کہیں پر بھی آوازوں کی قسمیں آپ سوچیں کتنی ہیں. ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو سارٹ آؤٹ نہیں کر پاتے. یعنی ایک اگر بات ہو رہی ہے اور بیچ میں کوئی اور شور آ جائے تو اگلی بات ہماری گم جاتی. دو بچے کٹھے آ کے بات کرنا شروع کر دے تو انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. ہم اس کو نوائز پولوشن کہتے ہیں، جو اس طرح کی بہت ساری آوازیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، یعنی ہم اس سے گھبرا بھی جاتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ پریشان ہوتا ہے، نہ ہی اس کو سب کی آوازیں بیک وقت سننے میں کوئی مشکل ہوتی ہے، اور اس پر آوازیں خلط ملط نہیں ہوتی. ایک کا بات سننا دوسری بات کے سننے سے مشغول نہیں کرتا کہ اچھا میں ابھی اس کی سن لوں پھر تمہاری سنتا ہوں. یعنی یہ نہیں کہ اگر آپ بھی دعا مانگ رہے ہیں اور میں بھی دعا مانگ رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ باری باری سنے، بیک وقت سب کی سن سکتے ہیں. اور ہر ایک کی مانگی ہوئی چیز، ہر ایک کا سوال، ہر ایک کا شکوہ، غم، دکھ کی فریاد، اس کو کسی مغالطے میں نہیں ڈالتے کہ اچھا یہ اس نے مانگا تھا، یہ اس نے مانگا تھا، بولا اس نے کیا مانگا تھا، اس کو کیا دینا ہے. ایسا بھی کچھ نہیں ہوتا. جس نے جو مانگا، جو کہا، اس کو ویسا ہی سنا گیا، ایز اٹ از سنا گیا. اور پھر انسانوں میں سے اگر کوئی بہت ہم سے باتیں کرے نا تو ہم بیزار ہو جاتے ہیں. یعنی جیسے بچے ہیں نا تو بعض اوقات بیٹھتے ہیں پاس تو بہت باتیں کرتے تو کہتے بس کرو، چپ کرو، تھک گئے آپ سن سن کے، ایک ہی بات پھر کیے جا رہے ہو، کم مختصر بات کرو، چھوٹی بات کرو. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم جتنی مرضی لمبی کہانی سنائیں، لیکن مشکل پتہ کیا ہے، ہم بھی بندوں سے باتیں زیادہ کرتے، اللہ سے بات کرتے ہوئے ہماری باتیں ہی ختم ہو جاتی ہیں. سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دبائیے اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشنز اور اپڈیٹس مل سکیں. پھر یہ ہے کہ باریک بینی ہے سماعت میں بھی، یعنی کتنی ہی پوشیدہ کوئی بات ہو، او اخفا، یعنی چھپی سے چھپی بات ہو، کوئی آہٹ ہو، کوئی سانس کی آواز ہو، کوئی آہ ہو. بعض اوقات بندے تمہاری آہیں نہیں سنتے کہ اللہ تعالیٰ آہیں بھی سنتا ہے. تو اس لیے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. لم اکن بدعائک ربی شقیہ، کیونکہ تو سنتا ہے اور سن کے جواب بھی دیتا. یاد رکھیے یہ 3 معنی یاد رکھنے ہیں، آوازوں کا سننا، بات کو سمجھنا اور جواب بھی دینا. اس کا اس طرح سننا کہ جواب بھی دینا. تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت السمیع جو ہے یہ 45 ٹائمز آئی ہے، 45 ٹائمز. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور اکثر مقامات پر السمیع اور البصیر اکٹھا بیان ہوا ہے. ٹھیک، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کی باتوں کو سنتا ہے اور ساری باتیں سنتا ہے. کسی کا اونچا بولنا اور کسی کا آہستہ بولنا برابر ہے. اس کو اونچا پکارنے کی ضرورت نہیں کہ چیخ چیخ کے پکارا جائے. ٹھیک ہے نا. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں لوگ ایک وادی میں پہنچے اور بلند آواز کے ساتھ تکبیر کہنے لگے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جانوں پہ رحم کرو، تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے، جسے تم پکار رہے وہ سب سے زیادہ سننے والا ہے اور تمہارے بہت قریب ہے، بلکہ وہ تمہارے ساتھ ہے. کتنی تسلی ہو جاتی ہے. انسان اپنے آپ کو تنہا نہیں محسوس کرتا، بے یار و مددگار نہیں محسوس کرتا. چپ کے دل ہی دل میں بھی بات کرے تو وہ سن رہا ہوتا ہے. ایون اگر ہمارے الفاظ نہیں بولے جاتے، صرف ہم دل میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو بھی سمجھتا ہے. کوئی اور ہمارے دل کی باتیں نہیں سمجھ. دل کی بھی تو باتیں ہوتی ہیں، دل کی بھی ایک زبان ہوتی ہے جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی اور کوئی اور نہیں سن سکتا، لیکن وہ دل کی بھی سنتا ہے. تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت پر ایمان رکھیں اور اس کے مطابق اس سے مانگتے رہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی سماعت مخلوق کی سماعت کی طرح نہیں ہے کہ جیسے بندے سنتے ہیں، ایسے نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو بندہ اس پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے دل کی حالت کے اوپر بھی توجہ کرتا ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، کیا گمان کر رہا ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ دل میں رینگنے والے خیال کو بھی سن رہا ہوتا ہے کہ خیال رینگ رہا ہوتا ہے نا، وہاں جیسے کیڑا رینگ رہا ہوتا ہے ایسے ہی وہ لہروں کی شکل میں. تو پھر انسان کو
اپنے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ سیلف ٹاک کیا ہے. ٹھیک ہے, اپنی سیلف ٹاک جو ہے, جو اپنے آپ سے ہم باتیں کرتے ہیں, اس پر بھی توجہ رکھنی چاہیے. بعض اوقات کوئی ہرٹ کر دیتا ہے تو پھر ہمارے دل میں اس کے خلاف لاوا پکنا شروع ہو جاتا ہے, ہم کچھ نہ کچھ باتیں اپنے آپ سے کرتے رہتے ہیں. تو یاد رکھیے وہ بھی اللہ کو پتا ہوتی ہے کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کثرت سے دعائیں بھی سنتا ہے, تو بندہ زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعائیں کرے, اس سے مانگتا رہے, اور پھر قبولیت کی گھڑیوں کو تلاش کرے. اپنے تمام تر شکوے اور شکایات اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے, کیونکہ وہ ایکشن بھی لے سکتا ہے, وہ معاملے کو حل بھی کر سکتا ہے. جیسے یعقوب علیہ السلام تھے, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے, ان ابراہیم لأواہ حلیم, کہ وہ بہت آہیں بھرنے والے اور بہت بردبار تھے, یعنی مخلوق پر بڑے رحم کرنے والے تھے. حلیم جو ہوتا ہے نا, اس کو جاہلوں کی جہالت غصہ نہیں دلاتی. اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے کہ وہ بہت بردبار تھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ خشوع اور اخلاص کے ساتھ انسان کو دعا کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ ہم حاضر دل سے بول رہے ہیں یا ایسے ہی اوپر اوپر سے. پھر تنہائی میں اور اعلانیہ اللہ کی نگرانی کا احساس ہونا چاہیے. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون. اپنی سماعت کی بھی حفاظت کرنی چاہیے, صرف وہی سننا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو. غیبت, چغلی, لغویات نہیں سننی چاہیے, حرام چیزیں نہیں سننی چاہیے. ان چیزوں کو انسان اپنی زندگی سے نکال دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. ہمارے جتنی بھی سینسز ہیں نا, اس میں سے جو حصے سماعت ہے وہ سب سے اہم ہے. انسان سب سے پہلے ماں کے پیٹ میں سننا شروع کرتا ہے, اور پھر قرآن مجید میں جب سمع اور بصر کا ذکر آتا ہے تو ہمیشہ سمع پہلے آتا ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام البصیر ہے, سمیع بصیر. یہ جو دوسری صفت یہاں پر ہے تو یہ بصر سے ہے, اور بصیر کہتے ہیں خوب دیکھنے والا. تو حسی نظر جو ہوتی ہے یا قوت, یعنی جو آنکھ دیکھتی ہے یا دیکھنے کے آلے کو بھی آلہ بصر کہا جاتا ہے. ابن القیم کہتے ہیں اللہ وہ بصیر ہے جو پتھروں کے نیچے کالی چیونٹی کے چلنے کو دیکھتا ہے, اور وہ اس کے اعضاء میں خوراک کے جاری ہونے کی جگہوں کو دیکھتا ہے. یعنی ہمارے اندر ہمارا کھانا کہاں پہنچا ہوا ہے. صبح جو آپ نے ناشتہ کیا ہے, کیا کسی کو معلوم ہے کہ اس وقت وہ آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کے کس حصے میں؟ حالانکہ وہ ہمارے اندر ہے, لیکن ہمیں نہیں پتا وہ کس طرف جا رہا ہے اور وہاں کیا گزر رہی ہے, لیکن اس کو معلوم ہے. اور اس کی سفیدی کی رگوں کو وہ کھلم کھلا دیکھتا ہے. وہ اپنی نگاہ کے ساتھ آنکھوں کی خیانتوں کو بھی دیکھتا ہے, پلکوں کے الٹ پلٹ ہونے کو بھی دیکھتا ہے کہ آنکھوں کی پلکیں بند ہیں یا کھلی ہیں, ان کی حرکت بھی دیکھتا ہے. پھر یہ کہ کوئی بھی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے, کوئی ظاہر ہو, کوئی چھپی ہوئی ہو, کوئی روشنی میں ہو, کوئی اندھیرے میں ہو, کوئی دل میں ہو, کوئی ظاہر میں ہو, کوئی راز کی بات ہو, کوئی اعلانیہ بات ہو, سب کا سب اس کے علم میں ہے. ساری مخلوق کے ہر معاملے کو دیکھتا ہے. اب ساری مخلوق کو آپ سوچیے, ساتوں آسمانوں پہ جو مخلوقات ہیں, اور پھر صرف انسان نہیں, انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں, جن ہیں, فرشتے ہیں, پھر ستارے ہیں, سیارے ہیں, پھر زمین کا ایک ایک ذرہ ہے, زمین کے اندر جو کچھ ہے, سمندروں میں جو مخلوقات ہیں, پھر آسمانوں پہ جو مخلوقات ہیں, جنت ہے, جہنم ہے, ان میں جو کچھ ہے, سب چیزوں کو دیکھتا ہے, سب چیزوں کو. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس جیسی کوئی چیز نہیں, وہ سننے والا ہے, دیکھنے والا ہے. تو مومن جو ہے جب اللہ کی اس صفت پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ البصیر ہے, تو پھر وہ احسان کے مرتبے کو پہنچ جاتا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت یوں کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. پھر اگر یہ نہ ہو سکے کہ تم اس کو دیکھتے ہو تو خیال رہے کہ یقیناً وہ تمہیں دیکھتا ہے. تو رب کی نگرانی کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں کہیں پر بھی ہوں, لوگوں کے بیچ میں ہوں یا اکیلا ہوں, گھر پر ہوں یا باہر ہوں, بازار میں ہوں یا گلی میں ہوں, کسی آفس میں ہوں, کہیں کام کر رہا ہوں, کچھ بھی, ہر چیز وہ دیکھ رہا ہے. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ. کہہ دیجئے تم عمل کرو, پسند قریب وہ تمہارا عمل دیکھے گا. اور اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل دیکھ رہا ہے,
ہر عمل، کچھ بھی جو ہم کرتے ہیں، ایک قدم بھی جو ہم اٹھاتے ہیں، زبان بھی جو ہلاتے ہیں، آنکھ بھی جو ہلاتے ہیں، دل میں خیال بھی جو لاتے ہیں. قرآن مجید سورۃ الشعراء میں آتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پھر ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت بھی کرنی چاہیے. قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 افراد کی آنکھیں قیامت کے دن آگ کو نہیں دیکھیں گی. وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی، وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، وہ آنکھ جس نے اللہ کے حرام کردہ امور سے چشم پوشی کی، حرام چیزوں کو نہیں دیکھا. جو اللہ کے ڈر سے رو پڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے صرف اللہ کے ڈر سے، تنہائی میں رو پڑے، تنہائی میں رو پڑے، تنہائی میں رو پڑے.